بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ آج ہم لیکچر نمبر 17 کنزیومر بینکنگ کا شروع کریں گے، اینڈ بیفور وی ڈو دیٹ لیٹس ہیو اے ریکیپ آف دا پریویس لیکچر نمبر 16۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اس لیکچر میں ریلیشن شپ اپروچ کی بات کر رہے تھے، اور یہ ریلیشن شپ اپروچ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ وہ گروتھ کا کانسیپٹ ہے فار اینی بزنس اینٹٹی۔ For that matter we are discussing the consumer banking۔ جیسے کہ آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا کہ اینی بزنس اینٹی اس کی گروتھ از آلویز دا کی۔ سوال یہ صرف گروتھ کا یا اس میں پروفٹ کا کانسیپٹ شیئر ہولڈرز کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں شیئر ہولڈرز کے علاوہ کسٹمرز بھی آتے ہیں، امپلائیز بھی آتے ہیں، ریگولیٹرز بھی آتے ہیں۔ تو ایک any business entity, viable business entity, to be a productive part of the economy, it is necessary کہ وہ بزنس گرو کرے، ہیلدی گروتھ ہونی چاہیے، اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈر اس سے بینیفٹ لے سکیں، اور الٹیمیٹلی اس کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ تو جب ہم نے گروتھ کی بات کی، اور خاص طور پر کنزیومر بینکنگ کے گروتھ کی بات کی، تو اس وقت یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ گروتھ کس طرح ہوتی ہے، پروفٹ باٹم لائن کی، یا مارکیٹ شیئر کے حوالے سے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے کنزیومر بینکنگ ہے یا بینکنگ ان جنرل ہے، ایسیٹس انڈر مینجمنٹ کس ایریا میں گروتھ ہے۔ یہاں جو ہم نے فوکس کیا تھا وہ ریونیو گروتھ کی بات کی تھی، اور اس لیے کہ اس سے پہلے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ جو گروتھ ہوئی تھی پروفٹ میں، وہ اوور دا لاسٹ مینی ایئرس وہ یہ تھی کہ کاسٹ کٹنگ کر کے، کاسٹ کو کنٹین کر کے گروتھ اچیو کی گئی تھی، پروفٹیبلٹی کی اور باٹم لائن کی۔ اور ظاہر ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں، اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا پرنسپل ہے کہ جب آپ کا کیپٹل بلڈ اپ ہوتا ہے آرگینک گروتھ سے، انٹرن جنریشن سے، تو وہ فنڈ جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے، اور ہیلدی گروتھ انٹرنل جنریشن سے جو اچیو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، سسٹینیبل ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے ریونیو گروتھ کی بات کی تو اس میں آپشنس تھے کہ آپ نئے کسٹمرز کو ایکوائر کر کے گروتھ حاصل کریں یا ایگزسٹنگ کسٹمر سے حاصل کریں۔ تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے فی الحال فوکس کرنا ہے اپنے انٹرنل کسٹمرز کو، ایگزسٹنگ کسٹمرز کو۔ تو ایگزسٹنگ کسٹمرز کو جب بات کی جاتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ریونیو کس طرح بڑھانی ہے، کیا آپ پرائسز کو بڑھا کے کریں گے یا موجودہ کسٹمر کو مزید پروڈکٹس اینڈ سروسز آفر کر کے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرائس کو بڑھانا، پرائس کو وہ کرنا، اس کی بھی ایک لیمٹس ہوتی ہیں۔ اس کو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریلیشن شپ میں پرائس کی جو موومنٹ ہے، پرائس کا وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ ظاہر ہے کسٹمر کے حوالے سے اتنی کافی سینسٹیو ہوتی ہے، تو اس کے اندر زیادہ آپشن نہیں ہوتا۔ تو جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جی شیئر آف دا والیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو موجودہ کسٹمرز ہیں اس کو ہم انالائز کریں، ان کو ہم اسٹڈی کریں، اور ان کو دیکھیں کہ ہم ان سے کتنا زیادہ مزید ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں جو کانسیپٹ سامنے آیا وہ ریلیشن شپ کا سامنے آیا، اور اس حوالے سے ایک لیڈنگ انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم نے ایک سروے کیا۔ انہوں نے 22 بینکس، یورپین اور نارتھ امریکن، اور 5 جو تھے چائنیز بینک، ان کا سروے کیا۔ ان سے بڑی ایکسٹینسو انہوں نے ایک طرح سے انٹرویوز کیے ایگزیکٹوز کے ساتھ، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس ریلیشن شپ اپروچ کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک جو آپ کو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک سلائڈ شیئر کیا تھا جس میں 4 ایک طرح سے کوادرنٹ تھے، جس میں جو سب سے اہم کوادرنٹ تھا وہ ان ٹیپڈ گولڈ کے حوالے سے تھا۔ ان ٹیپڈ گولڈ وہ تھا کہ اس سیگمنٹ میں جو کسٹمرز فال کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہائی ویلیو کسٹمرز ہیں، لیکن بینک ان کو جو رینج آف پروڈکٹ اینڈ سروسز ہے وہ آفر نہیں کر پا رہا، اور ان کا جو شیئر آف دا والیٹ ہے وہ آپٹمائز نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے جب یہ دیکھا گیا تو یہ بھی چیز سامنے آئی کہ ان کسٹمرز کو اگر آپ ایک اسٹرکچرڈ بیسس پہ، جو کہ ریلیشن شپ اپروچ میں ہم آگے ڈسکس کریں گے، اگر آپ ان کو
اپروچ نہیں کریں گے، ان کو کانٹیکٹ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ان اے وے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو یہ کسٹمر گریجولی ڈس ایلیوژن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یا تو سوئچ اوور کر جاتے ہیں، وہ دوسرے آپ کے کمپیٹیٹرز کو چلے جاتے ہیں، یا وہ پھر ان اے وے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے نقصان بینک کو ہوتا ہے کہ جی ان کا جو پوٹینشیل ہے، جو ان کے پاس جو ریسورسز ہیں یا ان کی جو نیڈز ہیں، جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، آپ ان کو میٹ نہیں کر پا رہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوکس ان بینکوں کے اسٹڈی میں، سروے میں یہ آیا کہ جی اس کو کس طرح اپروچ کرنا ہے. اسی اسٹڈی اور سروے میں ظاہر ہے انہوں نے مختلف سٹیجز ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. 5 سٹیجز تھے کہ اس میں میجورٹی بینکس جو تھے جو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی اسٹرکچرل ریلیشن شپ اپروچ ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کو صرف اس حد تک کر رہے تھے کہ وہ اس کو لپ سروس دے رہے تھے، اس کو ایکچولی انہوں نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. ساتھ ساتھ صرف 2 بینک ایسے تھے جو اس میں فال کر رہے تھے، جو اس کے مختلف کمپوننٹس کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی صرف لائبلٹی سائڈ پہ جو سیونگ اور انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں اس کو زور دیا تھا، انہوں نے ایسٹ سائڈ کو نہیں دیا تھا. تو اس سروے کے بعد یہ چیز سامنے آئی، اور پھر انہوں نے ظاہر ہے اس اسٹڈی میں اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ایکچولی جو ریلیشن شپ اپروچ ہے وہ ہے کیا، اور اس کی جو کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہے وہ کس حوالے سے ہوگی. تو اس میں پھر 6 کمپوننٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. ان 6 کمپوننٹس کا یہ جو جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، ہم نے 4 آپ کے ساتھ پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم 5واں اور 6واں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ان 4 میں بھی جیسے آپ دیکھیں گے جو پہلا کمپوننٹ تھا، کمپوننٹ ظاہر ہے ایک چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی، دے آر آل انٹر لنکڈ، دے آر آل امپورٹنٹ. یو کانٹ ڈو ود فیو اینڈ جسٹ اگنور ادرس. دس از گوئنگ ٹو بی اے سارٹ آف combination simultaneous of all components together. تو یہ چیز اہم ہے، اور اس حوالے سے یہ ایک کافی کمپریہنسو ریلیشن شپ اپروچ ہے. اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ کسٹمر کے پوٹینشیل کو ڈٹرمن کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پن پوائنٹ کرنا، اور اسی حساب سے سیگمنٹیشن کرنا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ویسے بھی ہم شروع سے ایمفیسائز کر رہے ہیں، اور آپ نے دوسرے کورسز میں بھی پڑھا ہوگا کہ کسٹمر سیگمنٹیشن از اے ویری کی تھنگ. جب تک آپ کسٹمر کی اپروپریٹ، آپ اس کو ایکوریٹ، اگر آپ کہہ لیں کہ سیگمنٹیشن نہیں کریں گے تو اس میں چانسز ہیں کہ جو آپ کے پروڈکٹس اینڈ سروسز کی جو فل بینیفٹس ہیں، جو ان کا فل آپ کہہ لیں کہ جو بینک کو ملنا چاہیے کسٹمر کے تھرو، وہ اچیو نہیں ہوگا. تو پہلا تھا کمپوننٹ کسٹمر پوٹینشیل اور سیگمنٹیشن کا، اور اسی کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ٹریگر پوائنٹس بھی ڈسکس کیے جو کہ خاص طور پہ ایک بینکنگ بزنس میں جو کہ ایکسپیرئنس کا ایلیمنٹ ہے، جس میں دیر آر ویریس ٹریگر پوائنٹس ان دا ریلیشن شپ وچ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈٹرمنس دی پازیٹیو اور نیگیٹو ایکسپیرئنس آف اے بینک. تو ایک بینک کے لیے ان ٹریگر پوائنٹس کا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور اس سارے ریلیشن شپ اپروچ میں جو ایک چیز کامن تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ ایک ایڈوائزر کا رول ہے. ایڈوائزر تھرو آؤٹ اس ریلیشن شپ اپروچ میں، اور ریلیشن شپ کا کانسیپٹ ظاہر ہے ایک جو عام کانسیپٹ ہے وہ 2 وے ریلیشن شپ ہے کہ 2 انڈیویجولس کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس میں کلائنٹ اور ایڈوائزر کا جو ریلیشن شپ کا کانسیپٹ تھا وہ ہائی لائٹ کیا گیا. اس میں ٹریگر پوائنٹس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کہا کہ ایڈوائزر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو اس کا رول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان ٹریگر پوائنٹس کو جو الٹیمیٹلی ایک ایکسپیرئنس کو کسٹمر کے ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس کی پازیٹیونیس یا نگیٹیوٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرسٹ کی بات کی کہ جو کلائنٹ کا جو اور ایڈوائزر کے درمیان ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور یہ ٹرسٹ جو انیشیٹ ہوگا، ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا، وہ ایڈوائزر کی طرف سے ہوگا. ایڈوائزر جو ہے وہ بینک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس کے اور کسٹمر کے درمیان جو ٹرسٹ ہے، اگر اس نے ٹرسٹ کی ایٹریبیوٹس کو فالو کیا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کسٹمر ہوگا
اس کو یہ کانفیڈنس ہوگا اپنے بینکر پہ، اس ایڈوائزر کی اچھی اپروچ کی وجہ سے وہ اس پہ ٹرسٹ کرے گا، اور ظاہر ہے فائنانس بزنس میں ٹرسٹ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور جب یہ ٹرسٹ لیول بڑھے گا تو ریلیشن شپ اسٹرینتھن ہوگی، ڈیولپ ہوگی، اور بینک کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی، وہ جو ہم نے ان ٹیپڈ گولڈ کی بات کی تھی کہ اس گیون سیگمنٹ آف کسٹمرس میں اگر ٹرسٹ لیول جنرلی ہائی ہے اور ہائٹنڈ ہے تو اس میں بینک کو ایک طرح سے جو پوٹینشیل ہے ایکسپلائٹ کرنے کا وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کمپوننٹ میں ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی۔ ڈائلاگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کسٹمر اور ایڈوائزر کے درمیان آن این آن گوئنگ بیسس ایک کمیونیکیشن ہے، جس میں کیونکہ کسٹمر جو ہوتا ہے بینکنگ کے حوالے سے خاص طور پر ان جنرل ایز ویل، اس کی نیڈس جو ہیں وہ ایوالو کرتی رہتی ہیں، وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی۔ تو ڈائلاگ کی وجہ سے ایک ایڈوائزر اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کی ایوالونگ نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اسی حساب سے پروڈکٹس کی بنڈلنگ کہہ لیں یا سروس کی اس کو ٹیلر کر سکے، اور پھر کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے اور کسٹمرز کو جو اس کے پرپوزڈ سولوشنز ہیں وہ آفر کرے۔ تو یہ ڈائلاگ کا کانسیپٹ تھا جو ہم نے اس کمپوننٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کمپوننٹ تھا وہ تھا پروڈکٹ آفرنگ کا۔ ظاہر ہے جب آپ پہلے سٹیج میں آپ نے سیگمنٹیشن اور پوٹینشیل کو ڈٹرمن کر لیا تو آپ کا یہ کام اب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹس جو ہیں ان کو آپ کس طرح ٹیلر کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں فیچرز کیا ہوتے ہیں، اس میں کسٹمرز کو کیا بینیفٹ ملتے ہیں، اور کسٹمر کس حد تک یہ فیل کرتا ہے کہ یہ اس کی ضروریات کے مطابق ہیں۔ تو یہاں پر جو پروڈکٹس کی آفرنگ ہے، سروسز کی آفرنگ ہے، ان کی ایک طرح سے ڈیفینیشن کہہ لیں، ان کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ آفرنگ کو کس طرح کسٹمر کے لیے بینیفیشل بنانا، اٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا کمپوننٹ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا، وہ بھی اہم اس لحاظ سے ہے کہ ظاہر ہے جب آپ نے ریلیشن شپ اپروچ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں اسٹرکچرل الائنمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کی بات ہو رہی ہے، ڈیلیوری چینلز کی، اور جس میں برانچ کا ایک اہم رول ہے اس سارے اس میں، اور جس کے اندر مینیجر اور اس کا جو ٹیم ہے اور خاص طور پہ جو ایڈوائزر ہیں، تو یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ہے اسٹرکچرل آرگنائزیشن میں اس طرح کریں کہ جو سیلز ٹیم ہے یا دوسری جو ایلیمنٹس ہیں اس کے آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، تاکہ جب الٹیمیٹلی یہ جو اپروچ آپ امپلیمنٹ کریں تو اس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں ضرورت ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم ڈیولپ کریں برانچ لیول پہ، ان کو پراپرلی ٹرین کریں، اور اس میں جو کمپیٹنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی لے کے آئیں۔ تو یہ جو ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے یہ اہم ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر کسی ایک کمپوننٹ کے اندر کسی قسم کی گیپ ہے تو پوری طرح سے یہ جو ریلیشن شپ اپروچ کی افیکٹونیس نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد جو چوتھا کمپوننٹ تھا وہ وے آف ورکنگ تھا، اور یہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں جو ریلیشن شپ اپروچ کو آپ جب ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے تو دے آر گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف چینج ان دا مائنڈ سیٹ، اپروچز اینڈ ایٹیٹیوڈز آف دا پیپل۔ اس میں جو سارے ایک طرح سے برانچ کی ٹیم ہے جس میں برانچ مینیجر ہے، ایڈوائزرز ہیں، اور دوسرے جو سپورٹ سٹاف ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ریلیشن شپ اپروچ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ ان اے وے آپ کہہ لیں کہ میجر ٹرانسفارمیشنل چینج امپلیمنٹ ہوگا۔ اس میں خالی پیرافرل جسے کہہ لیں یا سطحی طور پر چینجز کرنے سے کافی نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنے وے آف ورکنگ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو اس میں سلائیڈ میں آپ کے ساتھ دیا گیا ہے، اٹس این اسٹرکچرڈ اپروچ، جس میں آپ نے کسٹمر کی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر آپ نے پرپوز کرنا ہے اور ایکٹ کرنا ہے اور ریویو کرنا ہے۔ یہ اٹس این آن گوئنگ ورچوئس سائیکل، اور یہ اس لیے ہے ضروری ہے کہ اگر آپ نے وے آف ورکنگ کو اس طرح ڈیولپ کیا ہے کہ کسٹمر اور ایڈوائزر کے درمیان ایک آن گوئنگ بیسس پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور آپ اس
کو فالو کر رہے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن. اور جیسے کہ بار بار آپ کو کہا گیا کہ اٹس این ایور ایوالونگ ریلیشن شپ. تو ان چیزوں کو جب آپ کریں گے، وے آف ورکنگ کو چینج کریں گے، اس میں ڈالر کو کانسیپٹ کو لے کے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ سارے اسٹاف کو اس طرح سے آپ موٹیویٹ کریں گے، اور ان کو جب تک اس چیز کی بینیفٹس کا نہیں پتہ چلے گا. اس میں اکثر دیکھا گیا ہے، جو کہ اسٹڈی نے شو کیا، کہ جو کنسرن ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ ایڈوائزرز ہیں، وہ بعض دفعہ ان کے پاس یا تو ٹائم کی کمی ہوتی ہے، ان کا ملٹی ٹاسکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے آپ کو ہٹنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا جو فوکس اس ریلیشن شپ پہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائزرز ہیں یا دوسرے ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس نئے چینج سے تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، ان کی کمپنسیشن کا ایشو آ جاتا ہے. تو ان ساری وے آف ورکنگ میں جب ہم نے بات کی تو اس کو اسٹریم لائن کرنے کی، اس کو لائن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ریکیپ اس لیے لیا کہ اس کو اب ہم نے 5ویں اور 6 کمپوننٹس کے ساتھ لنک کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو بار بار بتایا گیا ہے، ریلیشن شپ اپروچ از جسٹ ون آف دا اپروچز وچ ون کین آپٹ ٹو فار ریونیو گروتھ اور فار دی اوور آل گروتھ آف دا آرگنائزیشن. اب ہم 5ویں کمپوننٹ جو کہ آئی ٹی اینڈ ٹولس کے حوالے سے ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اوور ایمفسائز کیا ہے آئی ٹی یا ٹیکنالوجی کے ایشو کو، کہ وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے کنزیومر بینکنگ کو. یہ جو خاص اپروچ ہے ریلیشن شپ بینکنگ کی، اس میں ظاہر ہے آئی ٹی کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے جیسے اور ایریاز میں ہے. اس لیے کہ اس میں جو کسٹمر کی اور جو ایڈوائزر کی ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر جو ایک انٹیگریٹڈ ویو کا کانسیپٹ ہے کہ ایڈوائزر کو کسٹمر کا ایک اوور آل پروفائل اور انٹیگریٹڈ ویو اس کے سامنے ہونا چاہیے. اس کو وہ ٹول مہیا ہونے چاہیے تھرو دا ٹیکنالوجی، سو دیٹ ہی اور شی کین ہیو این اوور آل ویو آف دا کسٹمرس. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی جو نیڈز ہیں، اس کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر اس کے پاس پروفائل ہے، پاسٹ ہسٹری اس کے پاس ہونی چاہیے، اور جو آئی ٹی کے ٹولز ہیں اس کے ذریعے اس کا جو پیٹرن آف بیہیویئر ہے پرچیزنگ کے حوالے سے، ٹرانزیکشن کرنے کے حوالے سے، وہ اہم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ٹولز جو ہیں اس کو ایک طرح سے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ایڈوائزر کو، کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ جو کسٹمرز آن این آن گوئنگ بیسس کس طرح بیہیو کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر پیٹرن کیا ہے. اس کا ظاہر ہے جو فائدہ آبویس ہے کہ اگر اپڈیٹ ہے ایک ایڈوائزر اپنے کسٹمرز کے افیئر کے حوالے سے، تو وہ اسی کی کانٹیکس میں جب اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، اور جو ہم نے اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کی جس میں وہ ریویو کا وقت آئے گا، تو اس میں اس کی جو اپڈیٹ سچویشن ہوگی دیٹ ول برنگ اے ویری پازیٹیو سارٹ آف امپریشن ٹو دا کسٹمر، کہ جی اس کا ایڈوائزر جو ہے اس کو ہر چیز کا ایک طرح سے علم ہے، اور ہی اینڈ شی ہیز اے کنٹرول اوور دی افیئرس آف دا کسٹمرس بینکنگ افیئرس. تو یہ اس طرح سے یہ ٹول ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. اس میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آئی ٹی کے حوالے سے یہ ہولسٹک ہونا چاہیے اور فلیکسیبل ہونا چاہیے. فلیکسیبل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹس کی آفرنگ ہے، وہ جو آپ اس کو جو ایک طرح سے بنڈل کر کے سروسز دے رہے ہیں، وہ فلیکسیبل ہونے چاہیے، تاکہ کسٹمر کی ضروریات جو چینج ہو رہی ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہے کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جو اس کو دیے تھے سروسز جو پروڈکٹس آفر کیے تھے، ہو سکتا ہے اب اس کی نیڈس چینج ہو گئی ہوں. جو ہم اکثر لائف سٹائل مختلف سٹیجز کی بات کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی نیڈس کوئی نئی ڈیولپ ہو رہی ہوں، یا اینٹیسپیٹڈ نیڈس جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو ٹولز ہیں اس چیز کو ہیلپ کرتے ہیں ایڈوائزر کو کہ وہ کس طرح اینٹیسپیٹ کرتا ہے، کس طرح پرو ایکٹیولی رسپونڈ کرتا ہے کسٹمر کی نیڈس کو. ساتھ ساتھ اس میں جو انٹیگریٹڈ ویو کی ہم بات کرتے ہیں، ایک اوور آل پروفائل کی، یہ صرف ایڈوائزر کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ کسٹمر کو بھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آئی ٹی اتنی افیکٹو ہے کہ آپ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں
کہ a customer can have his or her own view through various multi channels, جس میں انٹرنیٹ بینکنگ ہے, فون بینکنگ ہے, برانچ بینکنگ بھی ظاہر اس میں شامل ہے, یا کال سینٹرز ہیں. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اسی سیگمنٹ میں بہت سے کسٹمرز جو ہیں وہ ریلیشن شپ ڈائریکٹ 1 to 1 ہیومن بیسس کے بجائے پریفر کرتے ہیں سیلف سروس کو. ان کو یہ آپ نے اگر ٹیکنالوجی کے تھرو یہ اپروچ ان کو دی ہے کہ وہ سیلف سروس کریں, تو آپ کو یہ ان کو فیسلٹی بھی دینی پڑے گی, اور اس کو آپ نے کیپچر کرنا پڑے گا آئی ٹی کے ذریعے کہ وہ کہاں, کس جگہ, کس موقع پر اس نے سیلف سروس کو یوٹیلائز کیا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کیپچر کریں گے آن اے ریئل ٹائم آن گوئنگ بیسس, تو اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگا کہ کسٹمر کے جو افیئرز ہیں وہ بہت آپ اس کے ساتھ کرنٹ ہوں گے, اور اکارڈنگلی آپ اس کو وہ کر سکیں گے. اس کے ساتھ جو ہالسٹک ویو کا بھی کانسیپٹ ہے, جب ہم نے فلیکسیبلٹی کی بات کی تو ہالسٹک ویو بھی یہی ہے کہ ایک اوور آل ویو جو ہے اس میں آپ کو الٹیمیٹلی جب آپ کہتے ہیں کہ ایک نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں یا نئی سروسز آفرنگ کے متعلق آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو ایک پیٹرن اوور آل کسٹمرس کی بیہیویئر کا آپ کے سامنے آتا ہے, جو ان کی نیڈس ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو اس ڈیولپمنٹ میں, اس ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو لیتے ہیں. اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے آرگنائزیشنل میموری کا. وہ ظاہر ہے آئی ٹی کے ذریعے ایک سارے اس کی ٹرانزیکشنز کو مختلف اس پہ کیپچر کرنا, اس کو ساتھ ساتھ لنک کرنا, اس میں لنکیجز کا کانسیپٹ ہے, انٹر ڈپینڈنسیز کا کانسیپٹ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کا بینکر جو ہے اس کے مختلف افیئرز سے کس حد تک واقف ہے, اور کتنا اینٹیسپیٹری اس کی اپروچ ہے اس کی ایوالونگ نیڈس کے حساب سے. ظاہر ہے جب یہ سچویشن ہوگی تو کسٹمر بھی کمفرٹیبل فیل کرے گا, اس کا جو ایکسپیرئنس ہے آن این آن گوئنگ بیسس کمفرٹیبل ہوگا. اور اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا کہ اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے, اور ریلیشن شپ کو تو اس کی جو اپنے ایڈوائزر کے اوپر ریلائنس ہے ٹو شیئر ہز اور ہر فائنینشیل افیئرس, جو کہ وہ اگر اس نے پہلے نہیں کیے تو یہ ایک اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے بینکر کو کہ اس کے جو مزید آؤٹ سائڈ دا بینکرز نالج, جو اس کے اگر کچھ اور ایسٹس ہیں, کچھ اس کے اور ایکسپیکٹڈ کیش فلوز ہیں, وہ اس کے ساتھ اگر شیئر کرتا ہے تو بینکر جو ہے اکارڈنگلی اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے اس کو وہ آفرنگ دیتا ہے, تو اٹ ول میک اے بگ ڈفرینس ان ٹو دیٹ. اس میں جو ایک اور کانسیپٹ ہے وہ ہے ملٹی چینل کا بھی, جو ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں اگر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر جو ہے مختلف چینلز استعمال کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک اس کی جو فیڈ بیک ملتی ہے اس کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس فیڈ بیک کے بیسس پہ بینکر کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو اپنے جو ڈیٹا ہے اس میں فیڈ کرے, جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے, اور اس کو پھر انالائز کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کسٹمر کس طرح. یہ اگین بار بار کہا جا رہا ہے کہ اٹس این آن گوئنگ سائیکل, اٹس این آن گوئنگ لرننگ پروسیس, اور یہ جو لوپ بنتا ہے اس میں یہی ہے کہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی چینل کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے, جس کو ٹچ پوائنٹ کا کانسیپٹ کہتے ہیں, اگر وہ ہے تو اس میں اس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ وہ یہ فیل نہیں کرتا کہ اس نے کسی ایک ڈلیوری یا ڈسٹریبیوشن چینل کو اگر اختیار کیا, استعمال کیا ہے, تو باقی کا اس کو پتہ نہیں ہے. تو اس کو یہ ایڈوانٹیج کسٹمر کو بھی ملتی ہے کہ وہ اگر مختلف چینلز بھی اگر وہ آپٹ کرتا ہے, not necessarily dealing directly with the advisor on one-to-one basis, لیکن اس کو ظاہر ہے یہاں سے بھی وہی ایکسپیرئنس ملتا ہے جو 1-to-1. لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ریسرچ نے اور اسی اسٹڈی نے پروف کی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ ہیومن نیچر کے مطابق جو کسٹمرز ہیں وہ ہیومن کانٹیکٹس کو پریفر کرتے ہیں. آپ کی آئی ٹی کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے, کتنی بھی وہ ایفیشینٹ ہو, کتنی بھی وہ افیکٹو ہو, لیکن جو ایک ہیومن فیکٹر ہے اٹ پلیز میجر رول ان اسٹرینتھننگ دا ریلیشن شپ.
اور اس میں پھر جب ایک نیمڈ ایڈوائزر کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسٹمرز پھر ان کے ساتھ آن ریگولر بیسس کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ناٹ نیسسری آن ٹیلی فون, مے بی ہیونگ اے چیٹ آن دا انٹرنیٹ, مے بی ہیونگ ای میل کانٹیکٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں ایک ہیومن ٹچ کی, یہ اہم ہے. اور ظاہر ہے آئی ٹی کے ساتھ ساتھ کمبینیشن آف دیٹ ڈپینڈ دیکھا گیا. اور اس اسٹڈی میں جو سکسیزفل بینکس تھے انہوں نے اس دونوں کمبینیشن کو بہت افیکٹولی یوز کیا اور اس کے ریزلٹس ظاہر ہے ان کی باٹم لائن میں آئے. یہ جیسے آپ دیکھیں گے ملٹی چینل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کو ابھی بتایا کہ اس کے اندر بہت لوپ جو بنتا ہے اور اس کے اندر ایک اوور آل پکچر جو سامنے آتی ہے وہ بینکر کو بہت ہیلپ کرتی ہے, اور اٹ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو اے مور پازیٹیو ایکسپیرئنس فار دا کسٹمر. اور جو ریلیشن شپ اپروچ کا اصل مقصد ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ وہ ہو کہ ریونیو گروتھ کے اندر شیئر آف دا والیٹ کو اس کو ہیلپ کرتا ہے. اب جو نیکسٹ اس میں کمپوننٹ ہے وہ پرفارمنس مینجمنٹ کا ہے. اس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کسٹمر سے نہیں ہے. جو ہم نے ابھی تک کمپوننٹ ڈسکس کیے ان کا تعلق کسٹمر کے ساتھ تھا. یہاں پرفارمنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ایڈوائزر ہیں خاص طور پہ اور دوسری ٹیمز جو ہیں جو اس میں اس ریلیشن شپ کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کر رہی ہیں اور اس کے اندر بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں, ان کو آپ کس طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں. نارملی پریکٹس یہ رہی ہے کنزیومر بینکنگ میں کہ وہ جو کسٹمرز جو سٹاف ہوتا تھا, جو کنسرنڈ سٹاف ہوتا تھا, آپ ان کو پروڈکٹ سیل کرنے کے حوالے سے یہ چیز بتاتے تھے کہ آپ نے یہ سیل کرنا ہے, تو اسی حساب سے ان کو وہ اس کا ایڈوانٹیج ملتا تھا. لیکن یہاں پر یہ ایک ہولسٹک کانسیپٹ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے, جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے اسٹڈی کے دوران کہ اس میں جو ریلیشن شپ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پروڈکٹس سیل کیے یا کتنی آپ نے سیل کے نمبرز اچیو کیے. اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ کا اوور آل بلڈ اپ ہے, جو پورٹ فولیو بلڈ اپ ہو رہا ہے, اس کے اندر رینج آف پروڈکٹس کتنے ہیں, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اس میں کیا ہے, پورٹ فولیو کی کوالٹی کیا ہے, اسی حساب سے یہ کمپنسیشن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اور جو سٹاف کو یہ کلیئر بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے آبجیکٹیوز یہ ہیں. انہوں نے صرف سیل کو کنکلوڈ کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے, بلکہ آن گوئنگ بیسس پہ اس ریلیشن شپ کو انہوں نے اسٹرینتھن کرنا ہے, نرچر کرنا ہے, اور ان کا جو کمپنسیشن ہوگا یا ان کا آپ کہہ لیں جو ریوارڈ ہوگا اسی سے لنکڈ ہوگا. اس کا جو کانسیپٹ ہے کمپنسیشن مینجمنٹ کا وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ جو انسینٹیوز آپ دے رہے ہیں اپنے اس کو ایڈوائزرس کو اور پوری ٹیم کو, جس میں مینیجرز بھی شامل ہیں, ان کی پرفارمنس کے اوپر وہ لنکڈ ہونا چاہیے ریلیشن شپ اپروچ کے ساتھ. ریلیشن شپ اپروچ میں جب ہم نے مختلف کمپوننٹس کی بات کی اور ہم نے اس میں بات کی کہ اس میں وے آف ورکنگ بھی چینج ہوگا, تو ظاہر ہے جب تک آپ اس کمپنسیشن کے ایلیمنٹ کو بھی اس کے اندر فیکٹر نہیں کریں گے, انکارپوریٹ نہیں کریں گے, تو وہ ساری اپروچ میں ایک طرح سے گیپ آ جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو بھی اسی طرح ایکولی لیا جائے, تاکہ جو اس میں جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایڈوائزر یا وہ اسٹاف جو کہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہا ہے, جس میں فرنٹ آفس اسٹاف بھی ہے کسٹمر کے ساتھ, ان کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ اس اپروچ کو سکسیسفل بنائیں. ظاہر ہے اس کی سکسیس میں اور ان کی الٹیمیٹ انڈیویجول سکسیس میں آپس میں لنکیجز کا اسٹیبلش ہونا ضروری ہے تھرو ایڈیکویٹ پراپر کمپنسیشن پیکیج. اور اس میں پھر جو کانسیپٹ ظاہر ہے جو ایک نارمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو میجریبل ریزلٹس پہ رکھیں گے, یہ آبجیکٹیو ریزلٹس ہونے چاہیے, اور اس میں صرف یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایکس نمبر آف سیل کا جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس کا لنک جو ہے اوور آل ریونیو گروتھ سے ہے. پھر آپ نے اس کو انٹرنل بینچ مارکنگ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, جس میں یہ ہوگا کہ یہ سٹینڈرڈز ہیں اور یہ اس کا وہ ہے. اور اس میں جو ایک اہم چیز ہے کہ آپ نے ایڈوائزر کو اس حد تک جو فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے, جو ایک عام حالات میں شاید یہ چیز لوگوں کو نظر نہ آئے کہ جو ایک بینک نے اگر پرائسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے, لیکن ایڈوائزر کا اپنے اس کے ساتھ ود ان دیٹ گیون پرائسنگ پالیسی اور کسٹمر کی ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے اس کی پروفٹیبلٹی کو, اس میں وہ ایڈوائزر یا مینیجر جو برانچ کا ہوتا ہے اس کے پاس یہ سارٹ آف ایک فلیکسیبلٹی اور اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کو اس پرائسنگ کو ایڈجسٹ کر سکے.
اس کے لیے اس کو کوئی ہائر اتھارٹی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ایک بہت اہم اس کے اندر پہلو ہے جو اس فلیکسیبلٹی کا جہاں بار یہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایڈوائزر جو مینیجر جو ہیں وہ کمپلیٹلی فری ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو فالو دا اوور آل پرائسنگ اینڈ ادر پالیسیز آف دا بینک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ ان کو ایک بہتر کسٹمر کو وقت پہ ٹائملی رسپانس دینے میں ہیلپ کرتی ہے, اور اس کا ظاہر ہے الٹیمیٹ نتیجہ جیسے کہا گیا ہے اسٹرینتھنگ آف دا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اس سارے چیز کو جب ہم اس کانٹیکس میں لیں گے اور کمپنسیشن کی جب ہم بات کریں گے تو ضروری اس چیز کی ہے کہ ساتھ ساتھ جب آپ بینچ مارکنگ کرتے ہیں تو وہ یونٹ وہ برانچز جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں اس کو پراپرلی ہائی لائٹ ہونا چاہیے, اور جو پرفارمنس اسٹینڈرڈ سے نیچے ہیں ان کو ظاہر ہے ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کے لیے, جس کو ہم لیگارڈس کہتے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے اس کو اس طرح کمیونیکیشن کا حوالے سے اس طرح ارینج کیا جائے, اس کو اس طرح امپلیمنٹ کیا جائے کہ گیپ نہ ہو. اب اس کمپوننٹ کے ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے ان نٹ شیل کہ ایک جو ریلیشن شپ اپروچ ہے اس کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے, اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو وہ یہی ہے کہ اٹس اے اسٹرکچرڈ اپروچ, اٹس این اپروچ وچ ریکوائرس 6 of these components to be implemented simultaneously اور with the combination کہیں گیپ نہ نظر آئے. اس میں ہم نے کسٹمر سیگمنٹیشن اور پوٹینشیل کی بات کی, جس میں ظاہر ہے ضروری تھا کہ آپ سیگمنٹیشن اس طرح کریں کہ پروڈکٹ اور سروسز آفرنگ کو آپ اکارڈنگلی ٹیلر کر سکیں. ٹریگر پوائنٹس جو کہ ضروری ہوتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کے اندر آپ نے کسٹمر کو کس وقت کیسے اور کس طرح کانٹیکٹ کرنا ہے. پھر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات ہوئی کہ اس کو آپ نے آپ کی جو سیلز اور مارکیٹنگ ٹیم ہے اس کو الائن کرنا ہے اس کے ساتھ, اور اس کے پروڈکٹ آفرنگ کی بات ہوئی کہ ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے. پھر ہم نے وے آف ورکنگ کا ذکر کیا کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک پورا کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہے کنزیومر بینکنگ میں اگر آپ ریلیشن شپ اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ون آف ایکسرسائز نہیں ہے, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک quite efforts on part of the whole team as this going to be a sort of change program آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آئسولیٹڈ پروگرام ہے کسی کچھ برانچز میں لانچ کر دیا گیا. اس میں جو سپورٹ فنکشنز ہیں ان کا بھی ظاہر ہے بہت اہم رول ہے, اور اس سارے کو وے آف ورکنگ کو ہم نے لینا ہے, اور جو کانسیپٹ ہے کسٹمر کا اور ایڈوائزر کے ڈائلاگ کا اس کو ہم مینشن کیا کہ وہ ڈائلاگ اسی وقت افیکٹو ہو سکتا ہے, اس کے رزلٹ اسی وقت پازیٹیو ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آئی ٹی کی سپورٹ ہے, کسٹمر کا کمپلیٹ انٹیگریٹڈ ویو ایڈوائزر کو مل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ کسٹمر کو بھی اپنا اگر ملٹی چینل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ اویل کر رہا ہے, سیلف سروس کا ہے, تو اس کو کسی قسم کا گیپ نہیں نظر آ رہا. اینڈ دا کسٹمر فیلس کہ ہز اور ہر افیئر آر بینگ ٹیکن کیئر آف ان اے پروفیشنل مینر بائی دا بینک. تو یہ جو سارا پازیٹیو ایکسپیرئنس ہے, اور اس کے بعد جو اسٹاف کی کمپنسیشن کا ذکر ہوا کہ ان کو جب تک ایڈیکویٹلی اور ان کو پراپرلی اور ایک اسٹینڈرڈائز بینچ مارکنگ کے ساتھ کمپنسیٹ نہیں کریں گے تو ان کو اس اپروچ کو سکسیزفل بنانے کا کس حد تک ان کے میں انسینٹیو ہوگا, اور اس کو بھی ظاہر ہے ضروری ہے کہ الائن کیا جائے اس اپروچ کے ساتھ, ان کو اس طرح کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کو وہ آبجیکٹیوز بتائے جائیں, ان کا جو پرفارمنس سٹینڈرڈز ہے وہ ڈٹرمن کیے جائیں, اور اس میں جو اچھے پرفارمرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے جو نان پرفارمرز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کا جو ہے. تو یہ سارا جو اپروچ تھی اس کو اگر ہم اب ہولسٹیکلی لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے شروع کیا تھا کہ شیئر آف دا والٹ کو امپروو کرنا, اپنے ریونیو کو مزید بڑھانا. تو جیسا کہ ریسرچ اور اسٹڈی نے پروو کیا ہے, اور جو دو اس اسٹڈی کے اندر سکسیزفل بینکر تھے انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے آن گراؤنڈ پروف کیا کہ انہوں نے جب یہ اپروچ ہولسٹیکلی ود آل دا 6 کمپوننٹس امپلیمنٹ کی تو ان کا ریونیو گروتھ بھی ہوئی, ان کا ایک جو مارکیٹ شیئر بھی بڑھا, اور ان کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو دوسرے آسپیکٹ تھے الٹیمیٹلی لیڈ ٹو
دی انکریز ان دی سارٹ آف شیئر پرائز ایز ویل، کیونکہ ظاہر ہے جو جتنے بینکس ہیں اوور آل دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں سارے پرائیویٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک طرح سے پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہوتی ہیں، تو ان کے شیئر پرائز کو بھی امپیکٹ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اپروچ نے واضح طور پر یہ ایک طرح سے پروف کیا کہ اگر، جہاں سوال اگر کا ہے کہ اگر آپ اس اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کو پوری طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ نہیں کرنا۔ تو یہ جب ساری بات ہو گئی تو ہم گروتھ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لیٹس ناؤ موو آن، ہمارا جو گروتھ کا کانٹیکسٹ ہے اسی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم گروتھ ایجنڈا ان فائنینشیل سروسز، یہ ہمارا ٹاپک وہی ہے، لیکن اب ذرا ہم ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگین اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک سروے کی فائنڈنگز ہیں جو کہ پری مڈ 2007 کا جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا اس کا کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہم سروے کو کیوں ایمفیسائز کرتے ہیں، سرویز کا فائدہ کیا ہے ہماری لرننگ کے حوالے سے، ہماری اسکورس کے حوالے سے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سرویز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، دیز آر بینگ کنڈکٹیڈ بائی پروفیشنل فرمز، کنسلٹنگ فرمز، اکاؤنٹنگ، اور جو ہے ان کی ڈیڈیکیٹڈ ان کے پاس ٹیمز ہوتی ہیں مختلف انڈسٹریز کی، جس میں فائنینشیل، بینکنگ، اور ود ان دیٹ ان کے جو سب سیگمنٹس ہوتے ہیں، ویلتھ مینجمنٹ ہے، کنزیومر بینکنگ ہے، اس کے اندر پھر دوسرے آپ انویسٹمنٹ بینکنگ کہہ لیں، اس میں کارپوریٹ بینکنگ کہہ لیں۔ تو یہ بہت پروفیشنلی کنڈکٹڈ سروے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیز کمپنیز ہو آر کنڈکٹنگ دا سرویز ہیو اے فنگر آن دی پلس آف دا انڈسٹری۔ وہ یہ جان رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آن ڈے ٹو ڈے بیسس انڈسٹری کہاں جا رہی ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جائے گی۔ تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے۔ پھر دوسرا جب یہ سروے ہوتا ہے، اس میں جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں سروے کے اندر، وہ اس کے رسپونڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو پریکٹیشنرز کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے، میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں کمپیئر نہیں کرتا کہ جو ٹیکسٹ بک یا تھیوریٹیکل ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، بٹ اٹ میکس مور سینس ٹو اس وائل لرننگ کہ اچھا پریکٹیشنرز کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا ویو پوائنٹ ظاہر ہے آن گراؤنڈ، جسے وہ کہتے ہیں نا دے آر ان دا گیم سچویشن، کہ جو ایکچولی وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو کر رہے ہیں، تو ان کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے رسپونڈنٹس کے سروے کے والے سے، وہ اگین اہمیت اختیار کر جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک مخصوص انڈسٹری کو لرن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت کنزیومر بینکنگ کی بات کریں تو یہ سروے بھی ایک بہت گلوبلی ریکگنائزڈ، رسپیکٹڈ جو کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ فرم ہے اس نے کیا تھا، اور اس میں 201 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز ایشیا، افریقہ اور یورپ کے انوالو تھے، جن کے ایگزیکٹوز کو انٹرویو کیا گیا، ان سے مختلف کویسچنرز دیے گئے، ان سے کروائے گئے۔ یہاں پر یہ کہنا بتانا ضروری ہے کہ یہ سروے کی جو ٹائمنگز تھے وہ مڈ 2000 کے کرائسس سے پہلے کے تھے۔ یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کے تھے تو اب آج کے دور میں جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سپٹمبر 2009 کی، اور وہ فائنینشیل کرائسس جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا ابھی تک سب کے سامنے ہے، کہ اس کا اس وقت کیا ہے، تو اس سروے کی افادیت کیا رہ جاتی ہے۔ یہاں جو پوائنٹ ہے بتانے کا کہ دیر آر، جو ہم نے شروع کے کچھ لیکچرز میں جب ہم بینک کے بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کی بات کر رہے تھے، تو ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ جو فنڈامنٹلز ہیں بینکنگ کے وہ چینج نہیں ہوئے، وہ وہی رہیں گے اور ہیں، اور آگے بھی چل کے اسی طرح ان کی ایک طرح سے سگنیفیکنس رہے گی۔ ایزمپشنس چینج ہو گئے ہیں، ایزمپشنس ڈراسٹیکلی چینج ہوئے ہیں، جس نے بینکوں کو مجبور کیا ہے۔ تو ہم نے جب اس سروے کو یہاں پر سلیکٹ کیا تو یہاں اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ جو ایک طرح سے فنڈامنٹلز تھے، اگر آپ دیکھیں گے، اور ہم بعد میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آگے لیکچرز میں جا کے ہم کرائسس کی جو مختلف پہلو ہیں اس سے جو ہم نے لیسن لرن کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے آئے گا کہ اس مخصوص سروے کے وقت مائنڈ سیٹ کیا تھا
اور الٹیمیٹلی وہ کس طرح چینج ہوا اور وہ آگے کس طرف جائے گا. تو اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے ہم کچھ اپرچونیٹیز اور چیلنج کی بات کی جب رسپونڈنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا. پھر اس میں کچھ امپیریٹیوز ہیں کہ اگین جو ہم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو اس کی کامنالٹی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. آئیے اب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسپونڈنٹس کو یہ کہا گیا کہ آپ اس گروتھ اسٹریٹجی کو، اور جو کہ ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ اس کو ہم نے گروتھ کس طرح لے کے آنی ہے اپنی اس کے اندر، کیپنگ ان ویو آف دا پریزنٹ سیناریو اینڈ دا ایمرجنگ سیناریو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کیا امپیڈیمنٹس ہیں؟ تو جو پہلا آئٹم رسپونڈنٹس نے ہائی لائٹ کیا وہ کمپٹیشن کا تھا. کمپٹیشن کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اوور آل بینکنگ انڈسٹری ان جنرل اور کنزیومر بینکنگ پر کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہمیشہ امپورٹنٹ رہے گا. آپ آئسولیشن میں ظاہر آپریٹ نہیں کر رہے. اور جب ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں اٹس ناٹ جسٹ دا لوکل کمپٹیشن، اس کمپٹیشن کراس بارڈر ایز ویل. اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کو پاکستان میں جو بینک آپریٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو کنزیومر بینکنگ میں ہے ان کا کمپٹیشن کا لیول کیا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کمپٹیشن فیکٹر کو بھی مد نظر رکھیں. اگر ظاہر ہے وہ اس کو کریں گے جس کو ہم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں، اگر وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو ڈیرائیو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جو اس میں وہ ادارے جو کہ اس کمپٹیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مارکیٹ سے پوری طرح جو ڈائنامکس ہے اس سے اویئر ہیں، تو ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اپنی پالیسیز اسی طرح بناتے ہیں اور اپنے آپ کو، جسے لیڈ لینے کی بات ہم کرتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ہیو میجر مارکیٹ شیئر اور وانٹ ٹو ٹیک اے لیڈ، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کمپٹیشن کے ایلیمنٹ کو ذہن میں رکھا ہوا ہے. نیکسٹ جو رسپونڈنٹس نے کہا، اور پھر یہ ایک بہت اہم ہے، رسک ہے پولیٹیکل ایز ویل اکنامک. وقت کے ساتھ ساتھ کرائسس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک وہ اسپیسیفک فیکٹر ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس میں جیسے کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھا، ہو سکتا ہے اتنے واضح طور پہ نہ رہا ہو جو اتنا آج کل ہے، لیکن یہ کہ رسک کا جو فیکٹر ہے یہ گروتھ کے اندر بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ نے رسک مینجمنٹ کی، ہم آگے چل کے بات کریں گے، آپ نے کچھ دوسرے کورسز میں بڑے ڈیٹیل میں رسک مینجمنٹ فریم ورک کے متعلق ضرور پڑھا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ رسک کے ایلیمنٹ کو ہم ایک دوسرے پرسپیکٹو سے آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں. لیکن یہاں یہ جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، یہاں صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ ان ٹرمز آف گروتھ رسک از این امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اس کو اگر آپ اپنے سیگمنٹیشن کے حوالے سے، جہاں اب اگر مختلف جغرافی یا مختلف ایریاز میں آپ وینچر کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے اس رسک فیکٹرز کو جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس میں آپ کو پھر الٹیمیٹلی پرائس پے کرنا پڑے گی. ایون ان دی ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹس آپ کو رسک فیکٹر کو اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایریاز ہیں اس کے اندر رائزنگ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بھی ایک تھا، تو آج کل یہ کافی ہے. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں رسک کے، اکنامک اینڈ پولیٹیکل، دے آر ایکولی امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل اینڈ ناؤ ایز ویل. اس کے بعد جو اگین ایلیمنٹ ہے، جو امپیڈیمنٹ جسے آپ کہہ لیں یا کنسٹرینٹس کی بات کرتے ہیں، وہ ریگولیشن کا ہے. ہم سب جانتے ہیں، اور ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان اور ایون باہر بھی، کہ اب ریگولیٹرز کا رول جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. ہم نے بازل 2 کے حوالے سے بات کی، اور ظاہر ہے بازل 2 ایک ایسا ایریا ہے جو ہم اپنے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کا ساتھ ساتھ آپ کو ذکر کرتے چلے جائیں گے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ اب ان کا اطلاق زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب یہ ریکوائرمنٹس بڑھیں گی تو جو ایک عام تاثر ہے کہ یہ ایک گروتھ کو اسٹیفل کرے گی اور گروتھ کو یہ ایک طرح سے امپیکٹ کرے گی. تو کیا اب کسٹمر جو بینکس ہیں
اس ریگولیشن کو اگنور کر سکتے ہیں, اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہر دا آنسر از نو. یو ہیو ٹو accept these regulation as a way of life. Now, once it is accepted, اب ضرورت یہ ہے کہ بجائے ہم اس چیز کو یہ کہتے رہیں کہ بھی ریگولیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا, یا ہم سارٹ آف ایکسکیوز دینا شروع کر دیں کہ ریگولیشنز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم گروتھ نہیں کر پا رہے. دیر از آلویز اے بزنس کیس ایز فار ایز ریگولیشنز آر کنسرنڈ. وائی ناٹ؟ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے KYC کے حوالے سے, اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ریگولیشن کی بات کی تھی, تو اس وقت ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ انسپائٹ آف دی انکریز ان دا ریگولیشن اے بینکر کین اسٹل ہیو اے بزنس کیس. وہ اسی ریگولیشن کو اس طرح سے اپنے لیے ٹیلر کریں, جہاں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو آپ نے میٹ کرنا ہے وہ مینڈیٹری ہیں, آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ اس کو ساتھ ساتھ اس طرح اپنی بزنس پالیسیز بنائیں, گروتھ اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کو کنسٹرینٹس اس کا فیل نہ ہو, بلکہ آپ اس کی ایڈوانٹیج لیں. اینٹی منی لانڈرنگ میں KYC کے حوالے سے نو یور کسٹمر, یہ چیز بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آئی تھی کہ اگر کسٹمر کا آپ کو اتنا ڈیٹیلڈ پروفائل آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ کو اس کی ٹرانزیکشن کا پتہ چل رہا ہے, آپ کو اس کی ٹرانزیکشن کا پیٹرن پتہ چل رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آ رہی ہے, تو آپ اس کو اپنے بزنس کانٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ریگولیشن فار دیٹ میٹر شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ہنڈرنس ٹو دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ایک ایسی وقت کی ضرورت ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اس میں ضرورت یہ ہے کہ وہ جو انٹرپرنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی آپ ایک جاب نہیں کر رہے بلکہ یو آر اوننگ اے بزنس, اور بزنس اونرشپ میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک رسک, یو ہیو ٹو اوور کم دا کنسٹرینٹس, یو ہیو ٹو اوور کم دا آبسٹیکلس, سو دیٹ ان دس کانٹیکسٹ اگر آپ نے انٹرپرنر کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اپنے اسٹاف کے اندر, اپنی پالیسیز کے اندر, اوور آل جو ٹیمز ہیں آپ کی, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ریگولیشن کا یہ جو ایک تاثر ہے یہ آپ کو سارٹ آف بلاک کرتا ہے, یہ کسی حد تک میٹیگیٹ ہو جائے گا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بینک فیل کرتے ہیں کہ یہ اٹ لیڈس ٹو ایڈیشنل کاسٹ فار دا بینک, اس میں مینجمنٹ ٹائم بھی ان کا انوالو ہو جائے گا, ان کی ٹینشن اور فوکس بھی ڈائیورٹ ہوگی. لیکن سوال یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے, آپ نے اس ایڈیشنل کاسٹ کو مینیج کرنا ہے. مینجمنٹ کو اس حد تک پرو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو اس طرح باک ڈاؤن نہ ہو جائیں ریگولیشن کے اندر کہ وہ دوسرے فوکس کو لوز کر دیں. تو ان سب چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ریگولیشن کا جو اوور آل ایک سارٹ آف فیئر ہے وہ اتنا نہیں ہے جو کہ پرسیو کیا جاتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو رائٹ کانٹیکس میں دیکھیں, آپ اس کو اگر ایز اے کانسٹینٹس نہ لیں بلکہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ دس از سم تھنگ وچ از ناؤ, آپ کہہ لیں کہ اس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس والا کانسیپٹ ہے. You have to do it, but at the same time you have to grow and develop. اس کے بعد جب ہم نے ساتھ ساتھ بات کی فوکس آن کاسٹ اینڈ کنٹرول, جب ہم نے امپیڈیمنٹس کی بات کی, چیلنجز کی بات کی, تو یہ ضروری ہو گیا ہے اب کہ بینکس جو ہیں وہ اس ایریا کو بھی مد نظر رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں, ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں, رسک کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کیا کاسٹ فیکٹر تو اگنور نہیں ہو رہا, کیونکہ جب تک آپ کاسٹ کو آپٹیمائز نہیں کریں گے, یہاں کاسٹ کٹنگ کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اکثر آپ کو اس چیز آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جب ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک فوراً جو تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاسٹ کو کٹ کرنا ہے, یا ہم نے فار دیٹ میٹر وہ ایریاز ہیں جیسے اسٹاف کا ہے کہ اسٹاف کو ہم نے شیڈ کرنا ہے, یا اس کے ہم نے سارٹ آف لوگوں کو وہ کر کے کاسٹ. یہ کانسیپٹ فرینکلی پروو ہو چکا ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا, اس کا بلکہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد کاسٹ تو وقتی طور پر کم ہو جاتی ہے, بٹ لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے. تو جو سروائیونگ اسٹاف ہوتا ہے وہ ایک ایلیمنٹ آف فیئر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے جب کاسٹ کی, تو اس میں آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ کاسٹ کو آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے, آپ نے اس کو
سارٹ آف یہ نہیں ہے کہ کٹ کر کے اور یہ باٹم لائن کو امپروو کرنا ہے. تو ایک یہ ایریا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں کاسٹ ایفیشنسی کا کانسیپٹ ہے. آپ کو اپنے کاسٹ اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے ان سارے سناریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو فرمز ہیں، جو کمپنیز ہیں جو اس میں کر رہی ہیں، جو ان کا کاسٹ کا فیکٹر ہے اس کو کس حد تک، کیونکہ آپ نے کسٹمر کے قریب رہنا ہے، کسٹمر سروس کو امپروو کرنا ہے، تو اس میں کاسٹ ایلیمنٹ کو تو کمپرومائز آپ نہیں کر رہے، یا یہ کہ اس کی صرف یہ سوچ کر کہ یہاں کاسٹ ایلیمنٹ ہے تو کسٹمر کو آپ اگنور کر دیں. تو دس فیکٹر از ویری امپورٹنٹ. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو اب دوسرا ایک فیکٹر ہے وہ ڈیموگرافک فیکٹر ہے، اور جو ساری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس کی وہ ہے کہ امریکہ میں دیکھا گیا ہے کہ جس کو آپ بیبی بومرز کہتے ہیں، اب وہ ریٹائرمنٹ ایج پہ آ رہے ہیں، ان کی نیڈز چینج ہونے والی ہیں. اب جب ریٹائر ہوں گے تو ان کی فائنینشیل نیڈز اسی حساب سے کہ اب ان کا ریگولر سورس آف انکم وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوں گی. تو اس میں جیسے آپ کے سامنے فگر ہے $10 ٹریلین کا لوگوں کو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے امریکہ میں کہ یہ ایک انفلو اس انڈسٹری کے اندر ایک طرح سے جنریٹ ہوگا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک شفٹ ہے، جو ڈیموگرافک چینج ہے، کیا اگر ہم امریکہ کی فگر دے رہے ہیں اس کی پاکستان میں ریلیونس ہے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ کا جو ڈیموگرافک سیٹ اپ ہے ایز اے کنٹری اور ہمارا سیٹ اپ اس بہت مختلف ہے. یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہم وہاں کی پالیسیز، وہاں کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از یہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ویسے ہی دیکھ لیں کہ وہ ڈیولپڈ اکانومی کے اس میں آتے ہیں اور ہم لوگ ڈیولپنگ یا ایمرجنگ اکانومیز کے ایک طرح سے اس کے اندر فال کرتے ہیں. لیکن ڈیموگرافک شفٹ یقیناً ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں، اگر ہم اس کو ہمارے یہاں بیبی بومرز کا نام نہ دیا جائے، لیکن لوگ اب جو ایک ایج اولڈ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی نیڈز چینج ہو رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ ہیں. تو پاکستان کے جو بینکس ہیں، وائی ناٹ دے شوڈ آلسو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دوز ٹرینڈس. اس کی مثال آپ دور نہ جائیں، انڈیا آپ کا جو نیبرنگ کنٹری ہے، اور ظاہر ہے ہم کئی لحاظ سے ہماری آگے کوشش ہوگی کہ ہم انڈیا کی اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کی جی ڈیموگرافکس ہیں کسی حد تک ہم سے ملتے جلتے ہیں. اگر ایگزیکٹ نہیں ہے تو وہاں پر بھی جو ایک شفٹ آیا ہے، خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، کنزیومر بینک فائنینسنگ کے حوالے سے، اس کو اگر ہم اپنے لیے اگر ماڈل نہ کہیں لیکن ایک ایگزامپل بنا لیں تو اٹ ول ہیلپ اس اے لاٹ. وہاں یہ چیز جو سامنے آ رہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی کسی حد تک اس کا اطلاق ہے پاکستان میں کہ لوگ اب کانسیپٹ ہے، پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، یہ ڈیموگرافک شفٹ کی بات ہو رہی. اب آہستہ آہستہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ کے لوگ جو انڈیویجول کپلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں گے، اپنا الگ سیپریٹ گھر لیں گے، رہیں گے، تو ان کی نیڈز کیا ہوں گی. تو بینکوں کو اس شفٹ کو بھی اب مد نظر رکھنا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آگے کچھ اور امپیڈیمنٹس ہیں، پھر امپیریٹیوز ہیں اس گروتھ ایجنڈا میں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سروے کی ایک کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں جس میں بینکنگ بھی شامل ہے، کہ اس کے اندر جو ایک وقت میں کیا کانسیپٹ تھا اور آج ہم کہاں ہیں اور کل کو کہاں ہوں گے، یہ ہمیں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ٹل سچ ٹائم